السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کی فیملی کی حفاظت فرمائے۔ میں محمد مظہر حسین فریدی لیکچر پنجاب کالج ساہیوال آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محاسن اخلاق۔ محاسن اخلاق سے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں، آج کے لیکچر کا۔ بیٹے محاسن اخلاق کیا ہے پہلے آپ اس کو سمجھیں۔ محاسن حسن کی جمع ہے جس کا معنی ہے خوبی، خوبیاں، یعنی ایسے اچھے اوصاف، اچھے اخلاق جو اگر انسان کے اندر ہوں تو انسان کی شخصیت بڑی باکمال بن جاتی ہے۔ اور اسمارٹ سلیبس کے مطابق جو چیزیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں محاسن اخلاق میں، وہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم انہی پر ہی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہے دیانتداری۔ ہم نے پہلے دیانتداری کا مفہوم سمجھنا ہے کہ دیانتداری کس کو کہا جاتا ہے۔ دیانتداری کا عام مفہوم جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھواتا ہے تو آپ اس کی امانت کی حفاظت کریں، اور جب وہ شخص آپ سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرے، اس کو طلب کرے، تو آپ اس کو منوان اسی طرح وہ چیز واپس لوٹا دیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیانتداری قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اس پر آیت نمبر 1 ہے، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے، ان تعدوا الامانات، یہ کہ تم امانتوں کو لوٹا دو، الی اہلھا، ان کے ورثاء کی طرف، یعنی جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس لوٹا دی جائیں۔ اس پر آیت نمبر 2 ہے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ فرمایا کہ بس جس بندے پر اعتماد کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ امانت صاحب خانہ کو واپس لوٹا دے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ 2 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم امانتیں ان کے صاحب خانہ کو واپس لوٹا دو۔ اس کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھتے ہیں دیانتداری حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو بندہ امانت دار نہیں ہے وہ صاحب ایمان بھی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر یہ الجھن پائی جاتی ہے کہ اگر کس شخص کو کوئی چیز بطور امانت کی دے دی جائے تو وہ امانت ہڑپ کر جاتا ہے، وہ واپس ہی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ایماندار ہی نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی بھی نفی فرما دی، یعنی وہ کیسا مومن ہے کہ جس بندے کو امانت دی جائے اور وہ اس امانت کے اندر خیانت کر دے۔ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یعنی آپ کا طریقہ کار امانت داری کے حوالے سے کیا تھا۔ اس پر 2 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر 1، کفار کی امانتیں۔ آپ کو معلوم ہے تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ جتنے بھی کفار مکہ تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، آپ کی جان کے دشمن تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، اور کئی دفعہ کئی مرتبہ انہوں نے اس بات پر کوشش بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی امانتیں کس کے پاس محفوظ سمجھتے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حالانکہ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، مگر یہ ان کو معلوم تھا کہ اس معاشرے کے اندر ہماری امانتیں جس کے پاس محفوظ رہ سکتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اب دیکھیے، جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اس رات بھی کفار مکہ آپ کے مکان کا محاصرہ کر کے گھراؤ کر کے کھڑے تھے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ہم نے قتل کر دینا ہے۔ اس رات بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس کفار مکہ کی امانتیں تھیں جو آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے کھڑے تھے، ان کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کس قدر دیانتدار تھے، اگر آپ چاہتے تو امانتیں ساتھ لے جاتے، وہاں مدینہ منورہ سے واپس لوٹا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، اپنی امانتوں کا امین بنا کے فرمایا علی میری امانتوں کے امین بن کے میرے بستر پر لیٹ جاؤ،
اور جب صبح ہو تو یہ امانتیں کفار کو لوٹا کے پھر مدینہ منورہ میں تم بھی آ جانا۔ تو آپ اندازہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ امین تھے، اور امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے، اپنے اس فعل سے کیا درس دیا؟ جان کی پرواہ نہیں کی مگر ان کی امانتوں کی حفاظت کی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے در پہ کھڑے تھے۔ آپ نے اپنی چادر امانت پر کوئی داغ نہیں آنے دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کی حفاظت کی۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر جانثار تھے حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کفار تلواریں سونت کر کھڑے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کے بستر پر لیٹ گئے ہیں۔ کس قدر جانثاری کا آپ نے مظاہرہ کیا کہ ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عزیز تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ کسی نے بعد میں پوچھا علی بتاؤ اس رات آپ کو ڈر نہیں لگا جب کفار باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں تو آپ ڈرے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اسی رات ہی تو میں موت سے غافل ہو کے سویا، موت سے مجھے ڈر نہیں لگا، اس لیے کہ اگر مجھے اس مقام پر موت آ بھی جاتی تو یہ سودا پھر بھی سستا تھا، مہنگا نہیں تھا کہ مجھے بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آتی۔ اس سے بڑی اعزاز والی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بستر جس بستر پر وحی الہیہ کا نزول ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ تھی مجھے معلوم تھا کہ آج میں نہیں مر سکتا، اس لیے کہ آج میں نبی پاک علیہ السلام کی امانتوں کا امین بن کر لیٹا ہوا ہوں اور میرے کل امانتیں واپس لوٹانی ہیں، اس لیے مجھے آج موت نہیں آ سکتی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے امانتوں کی کس قدر حفاظت کی۔ اور دوسری بات اس پر میں عرض کرتا ہوں دیانتداری پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہوا، اس کی بنیادی وجہ بھی اور اس کے پیچھے بھی جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجہ دیانتدار تھے، اور دیانتداری سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت سے متاثر ہو کر ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ حالانکہ مکہ کے رؤساء اور مکہ کے سردار خود پیغام نکاح بھیجتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، چونکہ آپ مکہ کی بہت بڑی رئیسہ اور بڑی تاجر خاتون تھیں تو لوگ خواہاں تھے کہ وہ ہمارے ساتھ نکاح کریں، مگر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر انہوں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ تو یہ ہے دیانتداری کا وہ ٹاپک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس کے بعد ہے محاسن اخلاق میں دوسرا ٹاپک جو آتا ہے وہ عدل و انصاف کا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لفظ عدل کا معنی اور مفہوم یہاں پہ عرض کریں گے کہ لفظ عدل کا معنی کیا ہے۔ عدل جو عدل تعدیل کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے مقام اصلی پر رکھنا، یعنی جو چیز جس مقام کے لیے بنی ہے اس کو وہیں پہ رکھا جائے۔ اور اصطلاح شریعت میں عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جس قابل ہو اس کے ساتھ وہی رویہ وہی سلوک رکھا جائے۔ چور کے ساتھ چوروں والا رویہ، شرفاء کے ساتھ شرفاء والا رویہ۔ اگر چوروں کے ساتھ ہم شرفاء والا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں گے تو یہ عدل نہیں ہے، اور عدل کی اہمیت قرآن و سنت میں بہت زیادہ ہے اور اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ کوئی بھی سلطنت اس وقت تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم و دائم رہ سکتی ہے جب تک اس کے اندر عدل و انصاف کا دور دارا ہے، اور اگر بدقسمتی سے عدل و انصاف کا قلع کما کرنے لگ جائیں اور عدل و انصاف نہ لوگوں کو میسر ہونے لگے تو پھر وہ سلطنت زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی، اس لیے کہ جہاں مظلوموں کی داد رسی نہ کی جائے اور مظلوموں کے سر کے اوپر شفقت کا، پیار کا، محبت کا ہاتھ نہ رکھا جائے تو پھر رب تعالیٰ اس قوم کے اوپر مہربانی نہیں فرماتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیانتداری کے حوالے سے آپ کے بہت سارے فرمودات ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی جا بجا اللہ رب العزت نے دیانتداری کا ہمیں درس دیا ہے اور عدل و انصاف کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا، بالعدل والاحسان، عدل کا اور نیکی کا، کہ تم عدل کرو لوگوں کے ساتھ۔
اگر تمہیں منصب قضا پر فائز کر دیا گیا ہے، اگر تمہیں عہدہ قضا کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے تو تم نے عدل اور انصاف کرنا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ نہیں دیکھنا کہ اگر عدالت مسلمانوں کی ہے، وہاں پر اگر کیس آ گیا ہے مسلم اور نان مسلم کا، تو آپ مسلم کی طرفداری کر کے نان مسلم کے حق میں آپ اس کے خلاف فیصلہ دے دیں، یہ نہیں، یہ پھر بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل انصاف ہی نہ کر سکو، فرمایا عدل کرو اس لیے کہ یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، فرمایا کہ تم انصاف کے ساتھ قائم رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المقسطین، انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبتیں، اللہ رب العزت کا پیار، اللہ تعالیٰ کی شفقت انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل اور انصاف کا ترازو قائم رکھتے ہیں۔ اب اس معاملہ میں آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے باتیں عرض کروں گا، جس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انصاف کو قائم کرنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں میں انصاف مہیا کرنے والے تھے۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی، اس کا کیس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضور اس عورت نے چوری کر لی ہے، اس کا نام تھا فاطمہ، قبیلہ بنی مخزوم سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے چوری کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے فرمان کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ دیا، چونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فرمایا چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ نبی اسلام نے فرمایا اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اس پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور اس کا خاندان بڑا ہے، تو بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، اگر اس کا ہاتھ کٹے گا تو اس میں خاندان کی بدنامی ہو جائے گی، تو حضور اس کا ہاتھ نہ کاٹے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا تاریخ ساز جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امت کے لیے آج یہ مثال راہ ہے، اور جو عہدہ قضا پر لوگ موجود ہیں ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی فیصلہ یہی ہوتا کہ اس کا ہاتھ کٹے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے والی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی ہیں کہ وہ امراء کے لیے قانون اور تھا اور غرباء کے لیے قانون اور تھا۔ فرمایا قانونی مساوات ہونی چاہیے، اس میں ہر طبقہ افراد کے لیے ایک جیسا قانون ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کے لیے اس میں ان کو استثناء حاصل ہو اور چھوٹے لوگوں پر تم قانون نافذ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے لیے بھی فیصلہ یہی ہونا تھا۔ اور اس کے بعد عدل و انصاف کے حوالے سے جبلہ غسانی کا ایک واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ جبلہ غسانی اپنے علاقے کا بہت بڑا سردار تھا، تو بال دولت والا تھا، مکہ المکرمہ کے اندر طواف کعبہ کے لیے آیا، وہ طواف کعبہ کر رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک بدو دیہاتی بھی طواف کر رہا تھا۔ اس دیہاتی کا پاؤں انجانے میں اس جبلہ غسانی کی تہ بند کے اوپر آ گیا۔ جب پاؤں اس کے اوپر آیا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ کون ہے، وہ دیہاتی تھا، بدو تھا، طواف کر رہا تھا، اس کو پیسے کا گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دی۔ جب تھپڑ مارا تو دور حکومت تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر بیٹا بھی کوئی قصور کرتا ہے اور جرم کرتا ہے اور اس کا کیس اگر عدالت میں آتا ہے تو حضرت عمر تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ جبلہ غسانی نے اس وقت تھپڑ مارا تو کیس جب آیا اس دیہاتی نے آ کر کہا جس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایا۔ یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف تو ایک علاقے کا سردار کھڑا ہے اور دوسری طرف ایک غریب بیچارہ ہے، تو غریب تو پیدا ہی تھپڑ کھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کون سا کوئی بڑی بات ہے۔ اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تجھے کون سا پہلی بار تھپڑ لگا ہے، بچپن سے تھپڑ ہی کھاتا آ رہا ہے، نہیں، آپ نے اس کو ایک جانب کھڑا کیا اور فرمایا جیسے اس نے تجھے تھپڑ مارا ہے ویسے اس کو مارا۔ آپ نے پورا بدلہ اس سے دلوایا۔ یہ ہے عدل و انصاف، اور جس وقت قومیں عدل و انصاف کا ترازو قائم رکھتی ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت کا نزول بھی اس قوم کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس پر میں
عدل و انصاف پر آخری بات تاریخ سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تاریخ تو بھری پڑی ہے اس سے، لیکن وقت کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں اس پر ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ کسے بولتے ہیں؟ زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا، جنگی لباس، جس کو پہن کر وہ جنگ لڑا کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ۔ وہ زرہ گم ہو گئی۔ عدالت مسلمانوں کی ہے، وہاں پر جو قاضی بیٹھا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے حضرت علی المرتضیٰ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں بڑی قدآور شخصیت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی بھی ہیں، خلیفہ چہارم بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، ولایت کے امام بھی ہیں، اعلیٰ مدینہ العلم والی جو باب کی شان والے ہیں۔ بڑا مقام ہے آپ کا، ایک طرف یہودی، ایک طرف حضرت علی پاک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں دعویٰ کر دیا، فرمایا اس یہودی نے میری زرہ چوری کی ہے۔ عدالت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے، یہ حضرت علی پاک ہے، تو عدالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق میں فیصلہ دے دے اور کہے کہ حضرت علی پاک کو جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، انصاف کے ترازو کو قائم رکھا، اور عدالت نے کہا جی آپ گواہ پیش کریں، کیونکہ شریعت کا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ لاتا ہے، اور مدعا علیہ کے اوپر قسم ہوتی ہے، حلف ہوتا ہے۔ تو آپ نے دعویٰ کیا، عدالت نے کہا دیا آپ اپنے دعوے پر گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور ایک گھر کی کنیز لونڈی خادمہ کو بطور گواہ پیش کیا۔ عدالت نے کہا، قاضی صاحب نے کہا، حضور گزارش یہ ہے یہ گواہی مکمل نہیں ہے، ایک بیٹا ہے آپ کا وہ آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کنیز ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو خواتین گواہی دیں تو وہ گواہی مکمل ہوتی ہے۔ سو لہٰذا فیصلہ یہودی کے حق میں عدالت نے کر کے اس کو بری کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا پن ہے، حالانکہ آپ سچے تھے، مگر عدالت کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کیا، اور آپ جب قبر عدالت سے باہر آئے تو وہ جو یہودی تھا اس کے اوپر اس عدالت کے فیصلے کا اتنا اچھا اثر پڑا، اس نے وہ زرہ بھی واپس کر دی اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس نے کہا میں ایسے دین پر قربان جاؤں کہ جہاں پہ تفریق نہیں ہوتی، فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مد مقابل کون ہے، پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم ربی کیا ہے۔ تو یہ ہے عدل و انصاف کے حوالے سے میں نے چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے معاشرے اخلاق میں کسب حلال ایک ٹاپک ہے، کسب حلال۔ کسب حلال کا مطلب ہے حلال روزی طلب کرنا، حلال کمانا۔ بچوں گزارش یہ ہے آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسب حلال کے بارے میں، حلال کمانے کے بارے میں، حلال کھانے کے بارے میں بڑی تاکیدات آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت بعد میں اور پیٹ کے اندر حلال روٹی پہلے۔ اگر رقمہ حرام کھا کر بندہ عبادت بھی کرتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس لیے حلال رزق پہلے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کسب حلال کے حوالے سے اللہ رب العزت نے رسولوں کی جماعت کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت تم کھاؤ طیب اور حلال رزق۔ اور مومنوں کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرما آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ اب باطل طریقہ کیا ہے؟ چوری باطل طریقہ ہے، ڈکیتی باطل طریقہ ہے، رشوت باطل طریقہ ہے، سود باطل طریقہ ہے، دھوکہ دہی، مکر و فریب، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو باطل طریقے میں آتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں رزق دیا وہ کھاؤ، اور ہم نے تمہیں حلال اور طیب رزق دیا۔ اب اس میں چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کر دوں، دو چیزیں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی، حلال اور طیب۔ دیکھنا یہ ہے حلال کس کو کہتے ہیں اور طیب کس کو کہتے ہیں۔ حلال چیز وہ ہوتی ہے جس کے اندر حرام کی امیزش نہ ہو، جو حرام نہ ہو، اور طیب کیا ہے؟ یعنی حلال تو ہو مگر وہ باسی نہ ہو، صاف ہو۔ شریعت مطہرہ ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تم وہ چیزیں کھاؤ جس کے اندر حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہو۔
مطلب یہ ہے کھانا ہم نے رات کو بنایا، صبح تک وہ سالن باسی ہو گیا، اب وہ حلال ہے مگر طیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں رزق حلال کمانے کی اور رزق حلال ہی کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بڑی جلدی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ گزرا، تو ایک صحابی بولے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس بندے کی جلدی، اس بندے کی پھرتی، اس بندے کی تیزی حضور اگر اللہ کے راستے میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی اور اس صحابی کی اصلاح بھی فرمائی اور حلال کمانے والوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اس لیے جلدی کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں جا کر اس کے حلال کماؤں اور اپنے بچوں کو کھلاؤں، اپنے بچوں کی عزت کی حفاظت کروں کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے، ہاتھ نہ پھیلائے، تو فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یعنی یہ بھی اللہ کا راستہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کا راستہ یہ نہیں ہے کہ تم مسجد میں ہی جاؤ، یا صرف یہ نہیں ہے کہ تلوار اٹھا کے میدان جہاد کے اندر ہی جاؤ، یہ بھی اللہ کا راستہ ہے کہ تم حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدات فرمائی ہے، تو اس لیے اس پر میں نے چند ایک باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں قسم حلال کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہے احسار۔ احسار یعنی آخری ٹاپک ہے اس پہ بحث اخلاق۔ احسار کا مطلب ہے ترجیح دینا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے اپنی ضروریات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دینا، اس کو احسار کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے احسار کرنے والوں کی بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ہی وہ ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ احسار کیا، اور اس کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے۔ میں یہاں ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کر جاؤں کہ سخاوت اور احسار میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے۔ حالانکہ سخاوت بھی کسی کی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے کی جاتی اور احسار بھی۔ سخاوت یہ ہے اپنی ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں دینا، مطلب آپ کے پاس اگر گرم شال ہے، سویٹر ہے، جوتا ہے، 2-4 ہے، آپ نے کسی محتاج کو دیکھا تو ایک چیز آپ نے اس کو دے دی، آپ نے سخاوت کی۔ احسار کیا ہے؟ ایک ہی گرم شال آپ کے پاس تھی، آپ نے کسی کو سردی میں ٹھٹکتے ہوئے دیکھا تو آپ کو اس پر رحم آ گیا، آپ نے وہ اٹھا کر اس کو دے دی، تو اب آپ نے سخاوت نہیں احسار کیا ہے۔ اور احسار کا درجہ سخاوت سے اوپر ہے۔ اس کی کئی ساری اگزامپل دین اسلام کے اندر موجود ہیں، میں 2-4 آپ کے گوش گزار کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات اس پر یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام احسار کا بہت بڑا پہاڑ تھے۔ اب دیکھیے ایک غزوہ میں صحابی زخموں سے چور پڑا ہے، کہا نتش مجھے پانی چاہیے، صحابی پانی لے کر آئے، پانی کی چھاگل جب منہ کو لگانے لگے، اس زخمی کو ساتھ ایک زخمی صحابی پڑے ہوئے تھے، ان کی آواز آئی کہ مجھے بھی پانی پلایا جائے۔ انہوں نے ایک بوند پانی کی خود نہیں پی، کہا میرے بھائی کو پلاؤ۔ آپ اندازہ کریں سورج اپنی گرمی بکھیر رہا، عرب کا صحرا ہے، دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اور پھر زخموں سے چور پڑے ہیں اور خود پانی نہیں پیا، کہا میرے بھائی کو پلاؤ۔ جب اس کے پاس پانی قریب اس کے لیے جایا گیا، اس کو ساتھ والے کی آواز آئی آتش مجھے بھی پیاس، انہوں نے کہا مجھے رہنے دو، میرے بھائی کو پلاؤ۔ روایت میں ہے کہ 12 صحابی زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، پانی پلانے والا کبھی ایک کے پاس وہ کہتا ہے اگلے کو پلاؤ، وہ کہتا ہے اگلے کو پلاؤ، 12ویں کے پاس پہنچا، 12واں کہتا ہے میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ، وہ کہتے ہیں جب میں پہلے والے کے پاس آیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ 12 کے 12 ایک دوسرے کے احساس میں احسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے 12 کے 12 جام شہادت نوش کر گئے۔ طلبا یہ ہیں وہ لوگ جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حق ہے۔ اور اس پر میں ایک بات آپ کے اور گوش گزار کر دوں، احسار پر ایک مرتبہ ایک مہمان آ گیا نبی پاک علیہ السلام کے پاس، آپ نے فرمایا کون ہے جو آج اس کی مہمان نوازی کرے؟ ایک صحابی اٹھا کے لگا جی میں لے جاتا ہوں۔ اچھا جی لے جاؤ۔ جب وہ اس کو لے کر جانے لگے تو آپ اندازہ کریں گے
کہ ان کی اپنی مالی حیثیت کیا ہے، مالی حالت کیا ہے۔ جب گھر لے گئے اور بیوی سے جا کے کہا کھانے کو کچھ ہے، تو بیوی نے کہا ایک شخص کا کھانا موجود ہے اور ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نماز عشاء پڑھ کر آئیں تو پھر ہم سارے مل کر تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ کہا میں تو مہمان لے آیا ہوں، اب نما فکریہ ہے ہمارے لیے، من حیث الامہ من حیث القوم، ہمارے لیے یہ بہت بڑا نما فکریہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اگر یہ صورتحال ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ بیوی اور خواتین کیا کہیں گے کہ پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میں۔ بات یہ ہے کہ گھر میں تو کھانا موجود نہیں، آپ ساتھ مہمان ہی لے آئے، مگر جیسے وہ صحابہ کرام تربیت یافتہ تھے ایسے صحابیات بھی تربیت یافتہ تھے۔ تو صحابیہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مہمان لے آئے، رسول اللہ کی بارگاہ سے مہمان آیا ہے، مہمان تو ویسے بھی قابل احترام ہوتا ہے، تو اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے مہمان کو بھیجا، کھانا لگا دیا گیا، بچوں کو بھوکا رہنے دیا، خود بھوکے رہے۔ اب انداز مہمان نوازی کیا تھا؟ وہ یہ تھا، صحابی نے کہا کہ جس وقت کھانا لگا دیا جائے جاتے ہوئے کسی طریقے سے چراغ بجھا دیا جائے، چراغ کو گل کر دیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر مہمان مجھے کہے گا کہ آپ بھی کھاؤ، اگر میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا تو ظاہر ہے کھانا کم پڑ جائے گا اور مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، اگر میں نہیں کھاؤں گا تو وہ تکلف میں رہے گا اور تکلف میں رہتے ہوئے کھانا صحیح طریقے سے کھا نہیں پائے گا تو مہمان اس طریقے سے بھوکا رہے گا۔ سو چراغ بجھا دیا گیا اور میں صحابی رسول جو تھے وہ ایکٹنگ کرتے رہے، اندھیرے منہ ہلاتے رہے کہ جیسے میں کھانا ساتھ کھا رہا، اور صحابی سے کہا کہ آپ کھاؤ، مہمان سے کہا کھاؤ، مہمان کھاتا رہا۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے یہ انداز مہمان نوازی جو اس صحابی کو رسول اللہ سے ملا، کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا اس کو کہ میرا بندہ کس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کر رہا، اور خود ایکٹنگ کرتے رہے، بھوکے بھی تھے مگر نفس خوشی کی اور خود نہیں کھایا، بھوکے سو گئے، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ صبح جب فجر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی شریف میں گئے، آقا انتظار فرما رہے تھے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھتے ہی صحابی سے کہا تیری رات کی مہمان نوازی اللہ کو بڑی پسند آئی ہے، اللہ نے اس کی تعریف کی ہے، تو نے جس انداز میں مہمان کی مہمان نوازی کی ہے۔ سو بچوں یہ تھے وہ ٹاپکس جو محاسن اخلاق کے حوالے سے ہمارے اسمارٹ سلیبس میں تھے۔ میں نے آپ کے سامنے حد الامکان کوشش کی ہے کہ ان کو میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں، باقی اگر اس میں کوئی ڈسکس کرنے والی چیز ہو، وہ پوائنٹ اگر آپ کو کلیئر نہ ہوا ہو، سمجھ نہ آئی ہو، تو نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ سو اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔